بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي باب تطہیر النجاسات، نجاستوں کو پاک کرنے کا بیان۔ الفصل الاول عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا شرب الکلب فی اناء احدکم فلیغسلہ 7 مرات، فرمایا جب تم میں سے کسی کے برتن میں کتا پانی پی لے تو اس برتن کو 7 مرتبہ دھو لو۔ متفق علیہ، یہ روایت بخاری اور مسلم دونوں کی ہے۔ وفی روایت لمسلم، اور امام مسلم کی روایت میں ہے قال، نبی علیہ السلام نے فرمایا طہور اناء احدکم اذا ولغ فیہ الکلب، فرمایا تمہارے برتن کا پاک ہونا جب اس میں کتا منہ ڈال لے تو یہ ہے کہ یغسلہ 7 مرات، کہ انسان اس کو 7 مرتبہ دھو لے۔ اولہن بالتراب، سب سے پہلے اس کو مٹی کے ساتھ دھو لے۔ بعض حدیثوں میں آیا ہے کہ 8 مرتبہ دھو لے اور آخری مرتبہ مٹی کے ساتھ دھو لے۔ اس حدیث میں آیا کہ پہلی مرتبہ مٹی کے ساتھ دھو لے، لیکن بہرحال ایک مرتبہ اس کو مٹی کے ساتھ دھو لے۔ مٹی کے ساتھ دھونا اس لیے ضروری ہے کہ آج کی سائنس کہتی ہے کہ کتے کے منہ سے جو جراثیم پیدا ہوتے ہیں یا اس کے لعاب میں جو جراثیم ہوتے ہیں وہ مٹی کے ساتھ ہی ختم ہو سکتے ہیں۔ پانی کے ساتھ برتن صاف ہو جائے گا لیکن جراثیم ختم نہیں ہوں گے، اس لیے مٹی کے ساتھ اس کو ایک مرتبہ دھو لیا جائے تاکہ وہ جراثیم ختم ہو، اور پھر اس برتن میں پانی پینا یا کھانا کھانا انسانی صحت کے لیے مضر نہ ہو۔ باقی کتا اگر برتن میں منہ ڈال لے تو اس کو کتنی مرتبہ دھویا جائے گا، اس میں احناف کا اور ائمہ ثلاثہ کا اختلاف ہے۔ ائمہ ثلاثہ فرماتے ہیں کہ اس کو 7 مرتبہ دھویا جائے گا، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، تینوں حضرات کا یہ مسلک ہے۔ احناف فرماتے ہیں کہ 3 مرتبہ دھونا ضروری ہے، 3 مرتبہ دھونا واجب ہے، یعنی اس کو 3 مرتبہ دھویا جائے گا۔ اور باقی جو احادیث میں 7 مرتبہ کا ذکر آیا ہے تو وہ مستحب ہے، یعنی 7 مرتبہ دھونا مستحب ہے، باقی 3 مرتبہ اس کو دھونا کیا ہے، واجب اور ضروری ہے کہ اس کو 3 مرتبہ دھویا جائے، تو 3 مرتبہ دھونے سے وہ پاک ہو جائے گی، کیونکہ جتنی بھی ناپاک چیزیں ہیں وہ 3 مرتبہ دھونے سے پاک ہو جاتی ہے۔ باقی جو 7 مرتبہ کا حکم ہے وہ صرف استحباب کے لیے ہے کہ مزید صفائی کے لیے یہ کرے کہ اس کو 7 مرتبہ دھوئے، تو 3 مرتبہ واجب اور 7 مرتبہ یہ مستحب ہے۔ احناف کے دلائل اور ائمہ ثلاثہ کے دلائل جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ یہ مسئلہ ہدایہ میں آ جائے گا، آپ وہاں پر پڑھ لیں گے یا پڑھ لیا ہوگا فصل فی الصور میں، یعنی جہاں پر صاحب ہدایت جھوٹے جانوروں وغیرہ کے جھوٹے کا بیان کرتے ہیں، وہاں پر یہ مسئلہ بھی آ جائے گا۔ وعنہ قال، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے، فرماتے ہیں قام اعرابی فبال فی المسجد، فرماتے ہیں کہ ایک دیہاتی آیا اور مسجد میں پیشاب کرنے لگا، فتناولہ الناس، لوگوں نے اس کو پکڑ لیا، فقال لهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی علیہ السلام نے لوگوں سے کہا، یعنی صحابہ سے کہا، دعوہ، اس کو چھوڑو، وحریقوا علی بولہ سجلا من ماء او ذنوبا من ماء، فرمایا کہ اس کے پیشاب پر جو ہے پانی بہا دو، ایک ڈول پانی بہاؤ، سجلا من ماء، سجل کہتے ہیں ڈول کو، یعنی چھوٹے ڈول کو سجل کہتے ہیں، او ذنوبا من ماء، یا یہ فرمایا کہ ایک ڈول پانی بہاؤ، ذنوب کہتے ہیں بڑے ڈول کو، یعنی یہ فرمایا کہ چھوٹا ایک ڈول پانی کا بہاؤ، یا یہ فرمایا کہ بڑا ڈول پانی کا بہاؤ، یہ راوی کو شک ہے۔ فَإِنَّمَا بُعِثْتُم مُيَسِّرِينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ، فرمایا کہ تم کو آسانی پیدا کرنے والا بنا کر بھیجا ہے اور تم کو جو ہے مشکلات پیدا کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا، یعنی لوگوں کے ساتھ آسانی والا معاملہ کرو۔ اگر اس کو معلوم نہیں ہے مسجد کے آداب اور احترام کا، اس کو علم نہیں ہے، تو یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو مارو پیٹو، بلکہ یہ ہے کہ اس کی جو گندگی ہے وہ صاف کر دو، اس پر پانی بہا دو تو وہ پاک ہو جائے گا۔ باقی نبی علیہ السلام نے اس کو بعد میں سمجھایا، پھر اس کو سمجھ آ گئی۔ باقی وہ دیہاتی تھا، وہ مسلمان تھا، بعض لوگ کہتے ہیں یہودی تھا، یہودی نہیں تھا، وہ مسلمان تھا لیکن اس کو مسجد کے آداب کے علم نہیں تھا، وہ دیہاتی تھا، تو نبی علیہ السلام نے اس کو بعد میں سمجھایا، اس کو سمجھ آ گئی،
لیکن صحابہ سے فرمایا کہ آپ سختی نہ کرو، نرمی سے کام لیا کرو، اگر اس کو احکامات کا علم نہیں ہے تو احکامات سکھاؤ، باقی اس کی گندگی پر پانی بہا لو۔ باقی اس حدیث سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ زمین جو ہے وہ دھونے سے پاک ہو جاتی ہے، اگر اس کو دھویا جائے تو وہ پاک ہو جاتی ہے۔ رواہ البخاری۔ وعن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں بینما نحن فی المسجد مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذ جاء اعرابی، فرماتے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک دیہاتی اچانک سے ایک دیہاتی آیا، فقام یبول فی المسجد، اور کھڑے ہو کر مسجد میں پیشاب کرنے لگا، فقال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہ مہ، تو نبی علیہ السلام کے صحابہ نے کہا کہ مہ مہ یعنی رک جاؤ، ما ما یہ اس میں فعل ہے بمعنی اکفف یعنی رک جاؤ، تو صحابہ نے کہا رک جاؤ، یعنی صحابہ نے روکنے کی کوشش کی، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزرموہ دعوہ، فرمایا کہ اس کو روکو مت، اس کو چھوڑ دو۔ روکو مت کا مطلب یہ ہے کہ اس کو تم روکنے کے لیے پیچھے بھاگو گے تو پیشاب تو رک نہیں سکتا، وہ آگے بھاگے گا تو اس طرح پوری مسجد گندی ہو جائے گی، بجائے اس کے کہ ایک جگہ پر کھڑے ہو کر پیشاب کرے صرف وہ جگہ گندی ہوگی۔ تو اگر آپ پیچھے بھاگو گے، روکنے کی کوشش کرو گے، تو ایک تو یہ ہوگا کہ یہ آگے بھاگے گا، ساری مسجد گندی ہو جائے گی، دوسری بات یہ کہ اگر یہ پیشاب روکے گا تو اس کو تکلیف ہوگی، مثانے پر بوجھ پڑے گا، مختلف بیماریوں کا شکار ہوگا، اس لیے آپ اس کو چھوڑ دو، دعوہ اس کو چھوڑ دو، فترکوہ صحابہ نے چھوڑ دیا، حتی بالا یہاں تک کہ اس نے پیشاب کر لیا، پیشاب سے فارغ ہوا، ثم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعاہ، پھر نبی علیہ السلام نے اس کو بلایا، فقال له، اور اس سے کہا ان هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذه البول، فرمایا یہ مساجد ہے، یہ پیشاب وغیرہ کی صلاحیت نہیں رکھتی، یعنی یہ اس بات کے لیے نہیں ہے کہ یہاں پر پیشاب وغیرہ کیے جائے، والقذر یا یہاں پر گندگی پھیلائی جائے، وانما هي لذکر اللہ، یہ مساجد تو اللہ کے ذکر کے لیے بنائی گئی ہے، والصلاۃ، اور نماز کے لیے بنائی گئی ہے، وقراءۃ القرآن، اور قرآن کی تلاوت کے لیے بنائی گئی ہے، تو لہٰذا یہاں پر یہ کام کرنے چاہیے، نہ کہ آپ پیشاب اور بول و براز کریں، لہٰذا اس کے لیے مسجد نہیں بنائی گئی۔ تو نبی علیہ السلام نے پیار سے سمجھایا، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا، یا جس طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا، یہ راوی کو اپنی باتوں میں شک ہے تو فرمایا یا جس طرح نبی علیہ السلام نے بات کی تھی، یا یہ فرمایا یا جس طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا۔ قال فرماتے ہیں وَأَمَرَ رَجُلًا مِّنَ الْقَوْمِ، اور نبی علیہ السلام نے قوم میں یعنی صحابہ میں سے ایک شخص کو حکم دیا، فجاء بِدَلْوٍ مِّن مَاءٍ، وہ پانی کا ایک ڈول لے کر آیا، فَصَنَّهُ عَلَيْهِ، اور وہ پانی کا ڈول اس پر بہا دیا، متفق علیہ۔ تو اس حدیث میں جو یہ آیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے ذکر کے لیے، نماز کے لیے اور قرآن کی تلاوت کے لیے مساجد بنائی گئی ہے، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو ہم بھی جب حدیث بیان کرتے ہیں یا علماء بیان کرتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ یہ حدیث یوں ہے، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اس سے یہ بات ہوتی ہے کہ حدیث بیان کرنے والا اپنی طرف نسبت نہیں کرتا، وہ کہتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے یہ بات فرمائی، اور بعض اوقات اگر ہمارے بات میں کمی بیشی ہو تو پھر بات یوں ہے جس طرح نبی علیہ السلام نے فرمائی ہے، تو یہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ نبی علیہ السلام یہ حدیث ہے، اگر اس میں کوئی کمی بیشی ہے تو پھر بات ایسی ہے جیسے نبی علیہ السلام نے فرمائی ہے۔ تو یہاں پر بھی راوی نے کہا کہ نبی علیہ السلام نے یہ باتیں کی، اور کہا کہ اگر مجھ سے کوئی کمی بیشی ہو گئی ہے تو پھر بات اسی طرح ہے جو نبی علیہ السلام نے فرمائی تھی، یعنی بات اصل میں وہ ہے، باقی میں نقل کرنے والا ہوں صرف۔ تو یہ اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ اپنے سے گناہوں کو کیا کرنا، دور کرنا، اور اس کی نسبت کیا ہے، نبی علیہ السلام کی طرف کر دینا، کہ اصل بات وہ ہے جو نبی علیہ السلام نے فرمائی، باقی اگر میری بات میں کمی بیشی بھی ہے تب بھی یہ ہے کہ میری بات کا اعتبار نہیں، بات اسی کا اعتبار ہے جو نبی علیہ السلام نے فرمائی تھی۔ تو اس لیے جب بھی عربی میں حدیث بیان کی جائے تو یہ کہہ دیا جائے ساتھ کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا جس طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا۔ اگر اردو میں ہو تو پھر صرف ترجمہ اگر کرے کوئی تو پھر یہ ہے کہ یوں کہے کہ حدیث کا مفہوم یہ ہے، تاکہ اس میں اگر کوئی کمی بیشی ہو تو رب العالمین کی طرف سے اس پر مواخذہ نہ ہو، معاف ہو۔ اگر آپ اس کو حدیث کہہ کر بیان کریں گے اور کمی بیشی ہوگی تو لازمی بات ہے پھر پکڑ ہوگی، کیونکہ حدیث کہتے ہیں نبی علیہ السلام کی بات کو، اور مفہوم کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی بات کا مفہوم یہ ہے، مضمون یہ ہے۔ وعن اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ قالت، اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہے سالت امرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فقالت یا رسول اللہ ارأیت احدانا اذا اصاب صوبها الدم من الحیض کیف تصنع، فرماتی ہیں کہ
ایک عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کہنے لگی کہ اللہ کے رسول مجھے یہ بات بتائیں کہ جب عورتوں میں سے کسی عورت کے کپڑوں پر حیض کا خون لگ جائے تو کیا کرے؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا اصاب صوب احداکن الدم من الحیضۃ فلتقرصه ثم لتنضحه بماء ثم لتصلی فیہ، فرمایا جب تم میں سے کسی عورت کے کپڑوں پر حیض لگ جائے تو اس کو کھرچو، پھر اس کو پانی کے ساتھ دھو لو، یعنی چھینٹے مارو، ثم لتصلی فیہ، پھر چاہیے کہ اس میں نماز پڑھو، متفق علیہ۔ تو پہلے کھال وغیرہ کے کپڑے ہوتے تھے تو کھالوں پر بال ہوتے ہیں بعض اوقات، تو اس پر اگر گندگی وغیرہ یا حیض کا خون لگ جائے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو کھرچو، یعنی جن بالوں پر لگا ہوا ہے وہاں سے اتار دو، باقی کپڑوں پر چھینٹے مارو اور پھر اس میں نماز پڑھو۔ لیکن آج کل جیسے کپڑے ہیں تو اسے کھرچنے سے خون صاف نہیں ہوتا، اس لیے آج کل اس کو دھویا ہی جائے گا۔ اور بعض محدثین نے لتنزحہ کا مطلب ہی یہ بیان کیا کہ پہلے اس کو کھرچو، جو کھرچنے سے صاف ہو جائے وہ ٹھیک ہے، باقی جو رہ جائے اس کو لتنزحہ کا معنی چھینٹے مارنا نہیں ہے، یہاں پر تنزحہ کا معنی ہے دھونا، اس کو پانی سے دھو لو پھر اس کپڑے میں آپ نماز پڑھو، یعنی بغیر دھوئے کپڑا پاک نہیں ہوگا۔ تو 3 مرتبہ کپڑے کو دھویا جائے گا، پانی سے دھویا جائے، لیکن صرف وغیرہ یا صابن وغیرہ سے دھویا جائے تو پھر 1 مرتبہ بھی دھونا کافی ہے، صرف اتنا ہے کہ اس سے وہ داغ وغیرہ اور وہ جو گندگی ہے وہ ختم ہو جائے۔ لیکن اگر صرف پانی سے دھو رہے ہیں تو پھر 3 مرتبہ دھویا جائے۔ باقی لتنزحہ کا معنی دھونا بھی آتا ہے، تو یہ بہت ساری احادیث سے ثابت ہے، نبی علیہ السلام نے بہت ساری احادیث میں دھونے کے لیے انزاح کا لفظ استعمال کیا ہے، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ تو جس طرح یہ چھینٹے مارنے کے لیے آتا ہے اس طرح دھونے کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بھی یہ دھونے کے معنی میں بعض محدثین نے اس کو استعمال کیا ہے، اور احناف کے نزدیک بھی یہ دھونے کے معنی میں ہی ہے۔ وعن سلیمان بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، سلیمان بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں سألت عائشۃ عن المنی یصیب الثوب، فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منی کے متعلق پوچھا جو کپڑے پہ لگ جاتی ہے، فقالت، کہنے لگی، کنت اغسله من ثوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیخرج الی الصلاۃ واثر الغسل فی ثوبہ، فرماتی ہے کہ میں نبی علیہ السلام کے کپڑوں سے منی دھویا کرتی تھی، تو پھر نبی علیہ السلام نماز کے لیے نکلتے اور دھونے کے نشانات ان کے کپڑوں پر موجود ہوتے تھے، یعنی نبی علیہ السلام کے کپڑے میں دھو دیتی تھی، نماز کا وقت قریب ہوتا تو نبی علیہ السلام اسی طرح گیلے کپڑے پہن کر نکل جاتے تھے، تو وہ گیلا پن کپڑوں میں موجود ہوتا تھا، اثر الغسل، دھونے کا جو اثر ہے وہ گیلا پن ہے وہ موجود ہوتا تھا، اور نبی علیہ السلام اسی حالت میں نماز کے لیے چلے جاتے تھے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ منی وغیرہ کپڑوں پر لگ جائے تو اس کو دھونا ضروری ہے، بغیر دھوئے پاک نہیں ہوں گے کپڑے، متفق علیہ۔ وعن الاسود وہمام عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت، حضرت اسود اور ہمام رحمہم اللہ یہ دونوں حضرات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ کنت افرق المنی من ثوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نبی علیہ السلام کے کپڑوں سے منی کھرچا کرتی تھی، یعنی جب منی خشک ہو جاتی تھی تو میں اس کو کھرچتی تھی پھر بعد میں دھوتی تھی۔ تو اس حدیث میں ہے کہ کپڑوں سے منی کو کھرچتی تھی، تو ایک بات یہ ہے یعنی پہلے جب کھال وغیرہ کے کپڑے ہوتے تھے تو اس کو کھرچ دیتی تھی، کیونکہ اس سے منی کھرچنے سے صاف ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ بالوں وغیرہ پر لگ گئی ہوتی ہے، تو اس سے آرام سے بال وغیرہ اکھیڑ دیے جائے جو اوپر کے ہیں تو پاک ہو جاتی ہے۔ باقی اگر کپڑا وغیرہ ہے یا کوئی دوسری ایسی چیز ہے جس سے کھرچنے سے صاف نہیں ہوتی تو ایسی صورت میں اس کو دھویا جائے گا۔ تو یہ حدیث جو ہے میں کھرچ دیتی تھی، یا مطلب یہ ہے کہ منی جب خشک ہو جاتی تو کھرچ لیتی تھی، اور باقی پھر کھرچنے کے بعد اس کو دھو لیا کرتی تھی، یہ باقی حدیثوں سے ثابت ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کھرچنے کے بعد وہ دھوتی بھی تھی، صرف کھرچنے سے پاک نہیں ہوتی تھی۔ اور بعض محدثین نے یہ مطلب بیان کیا کہ ایک وقت کھال کے کپڑے ہوتے تھے اور دوسرا منی بھی جو ہے وہ رقیق نہیں ہوتی تھی، ثقیف ہوتی تھی، موٹی ہوتی تھی، تو اس وقت جو غذا ہوتی تھی اس لحاظ سے تو وہ کپڑوں وغیرہ میں سرایت نہیں کرتی تھی، تو اس لیے کھرچنے سے صاف ہو جاتی تھی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ کھال پر جب منی وغیرہ لگ جائے تو اس کے اندر سرایت نہیں کرتی، جب سرایت نہیں کرتی تو اوپر ہی لگی ہوتی ہے تو وہ کھرچنے سے صاف ہو جاتی ہے، جس طرح چمڑے وغیرہ پر آج بھی اگر گندگی لگ جائے تو اس کو کھرچنے سے وہ صاف ہو جائے گا، تو اس وقت چمڑے وغیرہ کے کپڑے ہوتے تھے اس لیے کھرچنے سے صاف ہو جاتی تھی۔ باقی آج کل جو کپڑے ہیں اس میں منی اندر تک سرایت کر جاتی ہے، جب سرایت کر جاتی ہے تو پھر وہ دھونے سے پاک نہیں ہوگی، کھرچنے سے پاک نہیں ہوگی جب تک اس کو دھویا نہ جائے۔ تو لہٰذا اس حدیث سے
آج کے کپڑوں پر استدلال نہیں کیا جا سکتا کہ آج کل بھی کپڑوں سے منی کھرچی جا سکتی ہے۔ ہاں اگر کوئی چمڑے کا کپڑا پہنتا ہے یا کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پر چمڑے یا کھال وغیرہ کے کپڑے پہنے جاتے ہیں تو وہاں پر اگر کوئی کھرچ لے تو کھرچنے سے صاف ہو جائے گی اگر وہ خشک ہو گئی ہے، لیکن شرط ہے کہ منی گاڑی ہو، بالکل رقیق نہ ہو کہ وہ سرایت کر جائے۔ تو اگر چمڑے پر گاڑی ہے منی اور چمڑے کے اوپر ہی جم گئی ہے اور کوئی چمڑے کا کپڑا پہنتا ہے تو ایسی صورت میں اگر اس کو کھرچ لیا جائے تو پاک ہو جائے گا۔ جیسے جیکٹ وغیرہ پہنی جاتی ہے سردیوں میں، اگر اس پر منی لگ گئی اور گاڑی ہے اور کھرچنے سے وہ بالکل اس کا داغ وغیرہ بھی سب کچھ صاف ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں کھرچنے سے بھی ہم کہیں گے کہ پاک ہو جائے گی۔ تو نبی علیہ السلام کے کپڑوں سے جو منی کھرچی جاتی تھی، ایک تو وہ چمڑے کے کپڑے ہوتے تھے، دوسرا اس کے اندر سرایت نہیں کرتی تھی اور منی گاڑی ہوتی تھی۔ اور احناف کے نزدیک تو پورا مسئلہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ کھرچتی تھی، لیکن صرف کھرچنے پر اکتفا نہیں کرتی تھی، دوسری حدیثوں سے ثابت ہے کہ پھر نبی علیہ السلام کے کپڑوں کو دھویا بھی کرتی تھی، جس طرح پیچھے حدیث گزر چکی ہے۔ تو کھرچنے کا صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ دھوتی نہیں تھی، یعنی فرمایا کہ میں کھرچتی تھی پہلے اگر خشک ہوتی، پھر اس کے بعد دھو دیتی تھی، تو وہ دھونا جو ہے وہ دوسری حدیثوں سے ثابت ہے۔ تو کھرچنے سے دھونے کی نفی نہیں ہوتی ہے۔ رواہ مسلم بروایت علقمہ والاسود عن عائشہ نحوہ وفیہ ثم یصلی، عائشہ کی روایت میں ہے جو اسود سے مروی ہے کہ پھر نبی علیہ السلام اس کپڑوں میں نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ وعن ام قیس بنت محصن انہا اتت بابن لها صغیر لم یأکل الطعام الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ام قیس بنت محصن رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ایک بیٹے کو نبی علیہ السلام کی خدمت میں لے کر آئی، لم یأکل الطعام، جو کھانا نہیں کھایا کرتا تھا، یعنی کھانا نہیں کھاتا، ابھی بچہ تھا، ابھی دودھ پینے کی عمر تھی، کھانے وغیرہ کی اس کی عمر نہیں تھی۔ تو وہ بچہ، دودھ پینے والا بچہ، شیرخوار بچہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں لے آئی۔ فاجلسہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حجرہ، نبی علیہ السلام نے اس کو اپنی گود میں بٹھایا، فبال علی ثوبہ، اس بچے نے نبی علیہ السلام کے کپڑوں پر پیشاب کر دیا، فدعا بماء فنضحہ ولم یغسلہ، نبی علیہ السلام نے پانی منگوایا، اس پر چھینٹے ماری اور کپڑے کو دھویا نہیں، متفق علیہ، یعنی بچے کے پیشاب پر صرف نبی علیہ السلام نے چھینٹے ماری۔ یہاں چھینٹے مارنے کا مطلب یہ ہے، فنضحہ کا مطلب یہ ہے کہ صرف پانی بہایا، ان کپڑوں کو آپس میں ملا نہیں، یعنی دھویا نہیں، یعنی ملا نہیں، صرف اوپر سے پانی بہایا، پانی بہانے کے ساتھ وہ پیشاب کپڑوں سے نیچے پانی کے ساتھ ہی نیچے چلا گیا، دھل گیا۔ تو یہ مطلب ہے چھینٹے مارنے کا، یہ مطلب نہیں کہ صرف ہاتھوں سے چھینٹے ماری، بلکہ اوپر سے پانی بہایا لیکن اس کو ملا نہیں، یعنی دھویا نہیں۔ تو اس طرح بھی بچوں کا جو پیشاب ہے وہ پاک ہو سکتا ہے کہ اگر کپڑوں پر لگ جائے تو اسی وقت کپڑوں پر پانی بہا دیا جائے تو پاک ہو جائے گا، بے شک اگر اس کو نہ بھی ملے تب بھی۔ متفق علیہ۔ وعن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، فرما رہے تھے، اذا دبغ الإهاب فقط طہور، فرمایا کہ جب کھال کو دباغت دی جائے تو کھال پاک ہو جاتی ہے، رواہ مسلم، یعنی کسی حلال جانور کی کھال ہے یا کسی ایسے جانور کی کھال ہے جس کو ذبح کیا گیا ہے تو اس کی کھال تو پاک ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی حلال جانور ہے جس کو ذبح نہیں کیا گیا، اسی طرح مر گیا، اس کی کھال اتاری گئی تو وہ کھال ناپاک ہے، اس پر آپ نماز وغیرہ نہیں پڑھ سکتے یا اس میں پانی وغیرہ نہیں بھر سکتے، لیکن اگر اس کھال کو دباغت دی جائے تو وہ کھال پاک ہو جائے گی۔ دباغت کسے کہتے ہیں؟ دباغت کہتے ہیں کہ اس کو دھوپ میں رکھا جائے، اس سے اس کے جو مضر اثرات ہیں وہ ختم ہو جائے، جو گندگی ہے، بدبو وغیرہ وہ ختم ہو جائے، یا جس طرح آج کل کیمیکل وغیرہ لگا کر اس کو دباغت دی جاتی ہے، یا اسی طرح بعض اوقات پہلے زمانے میں مٹی لگا کر یا اسی طرح جو ہے نمک لگا کر پھر اس کو جو ہے دھوپ میں رکھا جاتا تھا، تو اس کو دباغت کہتے ہیں، یعنی ہر وہ چیز جو کھال میں سے مضر اثرات اس کی بدبو وغیرہ کو ختم کرے اور اس سے کھال خراب نہ ہو تو اس کو دباغت کہتے ہیں۔ تو اگر دباغت دے دی جائے کھال کو تو کھال پاک ہو جائے گی، بے شک اگرچہ وہ اس سے پہلے ناپاک ہو، تو دباغت سے پاک ہو جائے گی۔ جب پاک ہو جائے گی تو اس پر نماز وغیرہ پڑھنا، اس میں پانی وغیرہ بھرنا یا اس کو دیگر کاموں میں استعمال کرنا جائز ہے پھر، رواہ مسلم۔ وعنہ قال، عبداللہ بن عباس ہی سے روایت فرماتے ہیں، تصدق علی مولات لمیمونۃ بشاۃ فماتت فمر بها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال هلا
أخذتم بها فقد دبغتموه وإن نفعتم به فقالوا إنها میتہ۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک آزاد کردہ باندی کو ایک بکری صدقے میں دی گئی، یعنی کسی نے اس کو صدقہ دیا ایک بکری کا، وہ بکری مر گئی، فماتت، وہ مر گئی، فمر بها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال هل اخذتم اهابها، وہ بکری مر گئی تو انہوں نے پھینک دی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پر گزر ہوا، یعنی اس مری ہوئی بکری پر گزر ہوا، دیکھا کہ بکری مری پڑی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اس کا چمڑا کیوں نہیں اتارا، یعنی آپ کو چاہیے تھا کہ آپ اس بکری کا چمڑا اتار لیتی۔ فقال هل اخذتم اهابها، تم نے اس کا چمڑا کیوں نہیں اتارا، فدبغتموه، تاکہ تم اس چمڑے کو دباغت دیتے، یعنی آپ اس کا چمڑا اتارتے اور اس کو دباغت دیتے، فانفعتم به، اور تو جب تم دباغت دیتے تو پھر اس چمڑے سے آپ نفع حاصل کرتے، یعنی اس کو پھر اپنے استعمال میں لے آتے، مختلف کاموں کے لیے استعمال کرتے۔ فقالو، تو لوگوں نے کہا کہ انہا میتہ، یہ تو بکری تو مردار ہے، یعنی مر گئی ہے۔ فقال، نبی علیہ السلام نے فرمایا انما حرم اکلها، اس کا کھانا حرام ہے، باقی کسی اور کام کے لیے تو اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ مردار کا مطلب یہ ہے اگر مر گئی ہے تو صرف اس کا کھانا، اس کا گوشت کھانا حرام ہے، باقی اس کی کھال وغیرہ کو تو آپ استعمال کر سکتے ہیں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ متفقن علیہ۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ حرام جانور یعنی جو مر جائے اور مردار ہو، اس کی کھال بھی ناپاک ہوتی ہے، لیکن اگر اس کو دباغت دی جائے تو دباغت سے پاک ہو جاتی ہے۔ وَعَنْ سَوْدَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ نبی علیہ السلام کی بیوی ہے، فرماتی ہے ماتت لنا شاتن، فرماتی ہے کہ میری ایک بکری مر گئی، فدبغنا مسکہا، فرمایا کہ ہم نے اس کی کھال کو دباغت دی، ثم ما زلنا ننبذ فیہ حتی صار شنا، فرماتے ہم نے اس کی کھال کو دباغت دی اور ہمیشہ اس میں پھر دباغت دے کر اس کی کھال سے مشکیزہ بنایا، تو پھر ہمیشہ اس مشکیزے میں نبیذ بناتے رہے، یعنی ہم پھر اس مشکیزے میں نبیذ بناتے تھے یہاں تک کہ وہ پرانی مشق ہو گئی، یعنی کہ مسلسل ہم نے اس مشکیزے کو استعمال کیا حتی صار شنا، یہاں تک کہ وہ بہت پرانی ہو گئی، تو پھر ہم نے اس کے استعمال کو چھوڑ دیا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کہتی ہے کہ ہماری بکری مر گئی تھی، ہم نے اس کی کھال کو دباغت دی اور پھر ہم نے اس سے مشکیزہ بنایا اس کھال سے، اور ہم مسلسل اس کو استعمال کرتے رہے یہاں تک کہ وہ پرانا ہو گیا، استعمال کے قابل نہیں رہا، پھر ہم نے اس کو چھوڑ دیا۔ تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ دباغت سے کھال پاک ہو جاتی ہے۔ رواہ البخاری۔ نبیذ کہتے ہیں کہ کھجور کو پانی میں ڈال دیا جائے اور ایک دو دن کے لیے اس کو چھوڑ دیا جائے، جس میں وہ کھجوروں کی جو مٹھاس ہے وہ پانی میں پیدا ہو جائے، تو اس کو نبیذ کہتے ہیں۔ لیکن اگر کھجوروں کو پانی میں اتنے عرصے کے لیے چھوڑ دیا جائے جس سے پانی میں جو ہے نشہ پیدا ہو جائے، تو ایسی صورت میں پھر وہ جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ شراب بن جائے گی۔ جب تک نشہ پیدا نہ ہو تو بے شک جتنا عرصہ بھی گزر جائے، مٹھاس آ جائے یا کھارا پن آ جائے، جب تک نشہ پیدا نہیں ہوا تو اس کا پینا جائز ہے، اس کو نبیذ کہتے ہیں۔ جب نشہ آ جائے گا تو وہ شراب میں کنورٹ ہو جائے گی، پھر اس کا پینا جائز نہیں ہے۔ تو نبیذ پینا جائز ہے، اس کے بہت سے فوائد بھی ہے، صحابہ اس کو پیتے تھے۔ تو نبیذ کشمش کی، کھجور کی، چھواروں کی، مختلف چیزوں کی بنتی ہے، جس میں پانی میں بھگو دیا جائے کچھ دیر کے لیے، جس سے یہ ہے کہ وہ پانی گاڑھا ہو جائے، اس میں اس چیز کی کوئی مٹھاس وغیرہ آ جائے، ذائقہ آ جائے یا تھوڑا سا ترش پن آ جائے، لیکن یہ ہے کہ نشہ پیدا نہ ہو۔ جب تک نبیذ میں نشہ پیدا نہیں ہوگا نبیذ پینا حلال ہے، اگر جب نشہ پیدا ہو جائے تو پھر اس کا پینا جائز نہیں ہے، کیونکہ پھر وہ شراب بن جائے گی، اس کا پینا پھر جائز نہیں ہوگا۔ الفصل الثانی، ان لبابۃ بنت الحارث قالت، لبابہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہے کان الحسین بن علی فی حجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فبال علی ثوبہ، فرماتی ہے کہ حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں بیٹھے تھے اور نبی علیہ السلام کے کپڑوں پر پیشاب کر دیا، فقلت، میں نے کہا کہ البس ثوبا
وآتنی ازارک حتی اغسلہ، فرمایا میں نے کہا کہ آپ دوسرے کپڑے پہن لے اور مجھے اپنا تہبند دے دے یہاں تک کہ میں اس کو دھو لوں، یعنی اپنے کپڑے مجھے دے دے میں اس کو دھو لوں، آپ اور کپڑے پہن لیں۔ قال، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا انما یغسل من بول الانثى، فرمایا کہ کپڑے جو ہے یہ بچی ہے، لڑکی ہے، اس کے پیشاب کی وجہ سے دھوئے جاتے ہیں۔ وَيُنزَحُ مِن بَوْلِ الذَّكَرِ، اور جو بچہ ہے، لڑکا ہے، اس کے پیشاب پر صرف پانی بہایا جاتا ہے، ینزح پانی بہایا جاتا ہے، تو دھونے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ اس کو وہاں جا کر ملے اور کپڑے اتارنے کی ضرورت نہیں ہے، تو لہٰذا نبی علیہ السلام نے اس پر پانی ہی بہا دیا صرف۔ تو فرمایا کہ ینزح، ویسے تو ینزح کا معنی چھینٹے مارنا ہوتا ہے، لیکن یہاں پر اس کا معنی جو ہے احناف کے نزدیک یہی معنی ہے کہ پانی بہایا جاتا ہے، تو صرف پانی بہانے سے ہی پاک ہو جائیں گے کپڑے، اور بچے نے پیشاب کیا ہے۔ لیکن اگر بچی نے پیشاب کیا ہے تو ایسی صورت میں اس کو ملا جائے گا خوب، کیونکہ بچی کا جو پیشاب ہے وہ گاڑھا ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ جو ہے پاک نہیں ہوتا جب تک کہ اس کو جو ہے ملا نہ جائے، صحیح طرح دھویا نہ جائے۔ تو اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بچی کے پیشاب کی وجہ سے کپڑے دھوئے جاتے ہیں، بچوں کے پیشاب میں صرف پانی بہایا جاتا ہے، تو لہٰذا دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ رواہ احمد وابو داود وابن ماجہ وفی روایت لابی داود والنسائی عن ابی المسح قال یغسل من بول الجاریۃ ویرش من بول الغلام، فرمایا کہ ابو المسح کی روایت میں ہے کہ لڑکی کے پیشاب کی وجہ سے کپڑوں کو دھویا جاتا ہے، اور غلام کے یعنی بچے کی پیشاب کی وجہ سے اس پر چھینٹے ماری جاتی ہے، لیکن یہاں پر بھی رش کا معنی پانی بہانا ہے، ویسے تو اس کا معنی چھینٹے مارنا ہے، لیکن اصل صحیح روایت جو ہے وہ اوپر والی ہے جس کے صحیح الفاظ ہے، اس وجہ سے اس اعتبار سے جو ہے معنی یہی ہوگا کہ کپڑوں پر پانی بہایا جائے۔ اور یہ اس طرح معلوم ہوا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بچہ لایا گیا اور پھر اس نے نبی علیہ السلام کے کپڑوں پر پیشاب کیا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا حضرت عائشہ سے کہ اس پر پانی بہاؤ، اور یعنی اس کپڑے پر پانی بہاؤ تاکہ اس سے پاک ہو جائے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ لڑکا اگر پیشاب کرے تو پانی بہایا جائے گا، دھویا نہیں جائے گا، لیکن لڑکی جو ہے وہ اگر وہ پیشاب کر لے تو اس کو مبالغے کے ساتھ صحیح طور سے دھویا جائے گا، ملا جائے گا۔ تو یہ ان حدیثوں سے یہ بات واضح ہوتی ہے۔ تو اس حدیث سے یہ فرق معلوم ہوا کہ بچے کے پیشاب پر پانی بہایا جائے گا اور بچی کے پیشاب کو جو ہے صحیح طور پر دھویا جائے گا۔ اور یہی مطلب جو ہے امام طحاوی رحمہ اللہ نے ان احادیث کا بیان کیا ہے کہ یہاں پر جو چھینٹے مارنے سے مراد یہ ہے کہ پانی بہایا جائے کپڑوں پر، یعنی بچے کی پیشاب کی وجہ سے، اور بچی کے پیشاب کی وجہ سے اس میں خوب مبالغہ کیا جائے، خوب اچھی طرح دھویا جائے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا وطی احدکم بنعلہ الاذی فإن التراب له طہور، نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص اپنے جوتوں کے ساتھ گندگی کو رون دے تو مٹی اس کے لیے پاکی کا ذریعہ ہے۔ رواہ ابو داود ولی ابن ماجہ معنی ہو، ابن ماجہ نے بھی اس کے ہم مثل بات روایت کی ہے، یعنی اگر کسی کا جوتا گندگی پر آ جائے تو اس کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اسی کو زمین پر رگڑ لے، یا چلنے کے ساتھ وہ بار بار زمین کے ساتھ رگڑ کھاتا ہے تو خود بخود اس سے پاک ہو جائے گا۔ یہ مسئلہ بھی ہدایہ میں تفصیل کے ساتھ آ جائے گا، لیکن بہرحال اتنی بات سمجھ لیں اگر موزہ یا جوتا وغیرہ گندگی پر آ جائے تو اس کو اگر مٹی کے ساتھ رگڑا جائے، یعنی زمین پر نیچے رگڑا جائے اور اس سے وہ صاف ہو جائے تو وہ پاک ہو جائے گا، اس کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یا اسی طرح گندگی پر پاؤں آ گیا اور انسان مسلسل چلتا رہا جس کی وجہ سے وہ گندگی ختم ہو گئی، مٹی کے ساتھ رگڑنے کی وجہ سے، زمین کے ساتھ رگڑ کھانے کی وجہ سے، تب بھی پاک ہو جائے گا، دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر جوتا گندگی پر آ جائے تو مٹی سے وہ پاک ہو جائے گا، یعنی اگر مٹی اس کو بار بار رگڑ لگتی ہے اور اس سے وہ گندگی پاک ہو جائے تو ایسی صورت میں وہ جو ہے پاک ہو جائے گا، وہ جوتا پاک ہو جائے گا، پانی کے ساتھ دھونے کی ضرورت نہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو پانی کے بغیر بھی پاک ہو سکتی ہے، جس میں سے ایک یہ ہے، اور اس طرح اور بھی چیزیں آئیں گی۔ ہدایہ میں بھی آپ یہ مسئلہ پڑھ لیں گے، حضوری میں بھی پڑھا ہوگا کہ تلوار پر اگر گندگی لگ جائے تو کپڑے سے صاف کرنے سے بھی وہ پاک ہو جائے گی۔ اسی طرح شیشے وغیرہ پر یا مختلف چیزوں پر جن میں نجاست سرایت نہیں کرتی تو وہاں پر اگر آپ نے کپڑے سے صاف کر لیا اور وہ گندگی مٹ گئی تو ایسی صورت میں وہی پاک ہو جائے گا۔ تو یہاں پر اس طرح جوتا بھی ہے کہ جوتے کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے، اگر مٹی کے ساتھ اس کو رگڑ دیا جائے
تب بھی یہ پاک ہو جائے گا۔ وان ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہے لہا امرات انی اطیل ذیلی و امشی فی المکان القذر قالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یطہر بعدہ۔ تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہے کہ ایک عورت نے ان سے کہا کہ میرا دامن جو ہے وہ بہت لمبا ہے اور میں گندگی کی جگہ سے چلتی ہوں، یعنی بعض مقامات میں چلتی ہوں تو راستے میں گندا مقام آ جاتا ہے جہاں پر گندگی پڑی ہوتی ہے، تو خیال یہ ہوتا ہے کہ میرا دامن نیچے گندگی کے ساتھ لگ گیا ہے یا گندگی میرے دامن کے ساتھ لگ گئی ہے، تو اب اس کا کیا حکم ہے؟ تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، یعنی اسی طرح ایک عورت نے ان سے سوال کیا تھا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یطہر ما بعدہ، اس گندگی کے بعد جو مقام آتا ہے تو اس کے ساتھ لگنے کی وجہ سے وہ گندگی واپس ہٹ بھی جاتی ہے، یعنی آپ کے کپڑوں پر گندگی لگی گندی جگہ پر چلنے کی وجہ سے، تو پھر جب آگے چلتی ہے وہاں پر صاف مقام آ جاتا ہے، تو جب صاف مقام آتا ہے تو وہاں پر جو ہے وہ صاف مقام سے جب آپ کپڑے نیچے لگتے ہیں تو وہ گندگی خود بخود ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ اسی طرح بعض عورتوں کی قمیض لمبی ہوتی ہے یا عبایا اور برقع وغیرہ وہ لمبا ہوتا ہے، تو اگر وہ کسی گندگی پر لگ جائے تو آگے چل کر اگر کوئی صاف جگہ آتی ہے وہاں پر بھی وہ لازمی بات زمین پر رگڑ کھاتی ہے تو اس سے وہ پاک ہو جائے گا، لیکن یہ بات ذہن میں یاد رکھے، ذہن نشین رکھے کہ یہ حکم خشک نجاست کے بارے میں ہے۔ کوئی نجاست خشک ہے وہ کپڑوں پر اگر لگ گئی ہے اور کپڑوں کے ساتھ چمٹ گئی ہے تو آگے اگر چل کر رگڑ کھانے کی وجہ سے وہ اگر الگ ہو گئی ہے کپڑوں سے تو کپڑے پاک ہو جائیں گے، لیکن جو نجاست تر ہے تو تر نجاست اگر کپڑوں پر لگ جائے تو وہ دھونے سے پاک ہوگی، وہ زمین کے ساتھ رگڑ کھانے سے کبھی بھی پاک نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح اگر تر نجاست یعنی پیشاب وغیرہ اگر کپڑوں پر لگ کر بعد میں خشک ہو جائے تب بھی وہ دھونے سے ہی پاک ہوگا، صرف رگڑ کھانے کی وجہ سے اگر الگ ہو جائے تو اس سے پاک نہیں ہوگا۔ تو یہ حکم جو ہے اس حدیث میں یہ خشک نجاست کے بارے میں ہے۔ رواہ مالک و احمد و ترمذی و ابو داود و دارمی وقال المرأة ام ولد ابراہیم بن عوف، ابراہیم بن عبد الرحمن بن عوف۔ امام ابو داود اور امام دارمی رحمہ اللہ یہ دونوں حضرات فرماتے ہیں کہ یہ سوال کرنے والی جو عورت تھی یہ ابراہیم بن عبد الرحمن بن عوف کی ام ولد تھی۔ ام ولد کہتے ہیں اس لونڈی کو جس سے بچہ پیدا ہو جائے مولا کا آقا کا، تو اس کی ام ولد ہوتی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ ابراہیم بن عبد الرحمن بن عوف کی ام ولد تھی، یعنی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بیٹے تھے یہ ان کی ام ولد تھی، ان کی باندی تھی جس سے ان کا بیٹا تھا، ان کی ام ولد تھی۔ وعن المقداد بن معدی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، مقدام بن معدی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن لبس جلود السباع والرکوب علیہا، نبی علیہ السلام نے درندوں کے چمڑے کو پہننے سے منع فرمایا اور اسی طرح اس پر سواری کرنے سے بھی منع فرمایا۔ رواہ ابو داؤد والنسائی، یعنی جو چیتا ہے، شیر وغیرہ ہے، جو درندے ہیں ان کی کھال پہننا، ان کے کھال کے کپڑے بنا کر پہننا، کوٹ بنا کر پہننا، جیکٹ بنا کر پہننا یا جوتے بنا کر پہننا، اس سے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا۔ اسی طرح اس پر سواری کرنے سے منع فرمایا کا مطلب یہ ہے کہ اس کی زین بنا کر گھوڑے پر لگا کر یا اونٹ وغیرہ پر لاد کر اس کے اوپر سواری کرنا، اس سے بھی نبی علیہ السلام نے منع فرمایا ہے، درندوں کے چمڑے کو استعمال کرنے سے منع فرمایا۔ وعن ملیح بن اسامہ عن ابیہ، ملیح بن اسامہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، وہ نبی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ نہا عن جلود السباع، نبی علیہ السلام نے درندوں کے جو ہے کھال سے منع فرمایا ہے، یعنی اس کے استعمال سے منع فرمایا۔ رواہ احمد و ابو داود والنسائی وزاد الترمذی والدارمی ان تفترش، اور امام ترمذی اور امام دارمی نے اس بات کا اضافہ کیا ہے کہ آپ اس کو بچھونا بنائے، یعنی اس کے اوپر لیٹنا، اس کے اوپر بیٹھنا یا ایسی کوئی چیز بنانا یہ بھی جائز نہیں۔ وعن ابی الملیح انہ کرہ ثمن جلود السباع، کرہ ثمن جلود السباع، ابی الملیح سے روایت ہے جن کا نام عامر ہے، فرماتے ہیں کہ
درندوں کے چمڑے کا جو ثمن ہے وہ مکروہ ہے، یعنی اگر کوئی شخص درندوں کے چمڑے بیچتا ہے، شیر چیتا وغیرہ کے چمڑے، ان چیزوں کے چمڑے بیچتا ہے تو اس سے جو پیسے آتے ہیں وہ مکروہ ہے، یعنی ان کا کاروبار کرنا، ان کو بیچنا، خریدنا اور فروخت کرنا یہ مکروہ ہے، درست نہیں ہے، یعنی ان کا کاروبار کرنا جائز نہیں ہے، ان کے جو پیسے آتے ہیں ان کا استعمال کرنا بھی جائز نہیں ہے، مکروہ ہے۔ وعن عبداللہ بن حکیم قال اتانا کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تنتفعوا من المیت بإیہاب ولا عصب۔ عبداللہ بن حکیم سے روایت ہے، عبداللہ بن حکیم جو ہے یہ تابعی ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام کے دور میں یہ موجود تھے، لیکن یہ بات ثابت نہیں ہے کہ ان کی نبی علیہ السلام سے ملاقات ہوئی ہے یا نہیں، اس لیے ان کا تابعی ہونا تو ثابت ہے، صحابی ہونا ثابت نہیں ہے۔ تو عبداللہ بن حکیم سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس نبی علیہ السلام کا خط آیا، یعنی ہمارے قبیلہ جوہینہ جو ہے اس کے پاس نبی علیہ السلام کا خط آیا، اس خط میں یہ لکھا تھا کہ اللہ تنتفعوا من المیت بإیہاب ولا عصب، کہ تم مردار جانور سے کھال اور پھٹوں کے ذریعے جو ہے فائدہ نہ اٹھاؤ، یعنی مردے کے کھال اور اس کے جو پٹھے ہوتے ہیں، ہڈیاں وغیرہ ہوتی ہیں، ان سے آپ فائدہ نہیں اٹھا سکتے، ان کو استعمال نہیں کر سکتے۔ لیکن پچھلی حدیث میں یہ بات گزر چکی ہے کہ مردہ جانور جو ہے اس کی کھال اتار کر دباغت دینے سے پاک ہو جاتی ہے، اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اس حدیث میں جو ایہاب سے فرمایا کہ مردہ جانور کی کھال سے فائدہ نہ اٹھاؤ، اس کا مطلب یہ کہ دباغت سے پہلے فائدہ نہ اٹھاؤ، یعنی دباغت کے بعد اٹھاؤ، دباغت سے پہلے نہ اٹھاؤ، کیونکہ ایہاب ایسے چمڑے کو کہتے ہیں جس کو دباغت نہ دی گئی ہو۔ دباغت دینے سے پہلے چمڑے کو ایہاب کہا جاتا ہے، اب دباغت دے دی جائے پھر اس کو ایہاب نہیں کہتے۔ تو اس حدیث میں جو ہے کہ ایہاب سے یعنی مردہ جانور کے ایہاب سے فائدہ نہ اٹھاؤ، یعنی مردہ جانور کے ایسی کھال سے فائدہ نہ اٹھاؤ جس کو دباغت نہ دی گئی ہو، یعنی پہلے اس کو دباغت دو پھر فائدہ اٹھاؤ۔ تو اس حدیث اور اس حدیث میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، دونوں کا ایک ہی مطلب ہے۔ اس حدیث میں کہا کہ دباغت دو تو پھر فائدہ اٹھاؤ، اور اس حدیث میں کہا کہ دباغت سے پہلے فائدہ نہ اٹھاؤ، یعنی دباغت کے بعد اٹھاؤ۔ رواه الترمذي وابو داود والنسائی وابن ماجہ۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر ان یستمتع بجلود المیت اذا دبغت۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے حکم دیا کہ مردار جانور کے کھال سے فائدہ اٹھاؤ اذا دبغت، جب اس کو دباغت دی گئی ہو، یعنی دباغت جب دی گئی ہو تب فائدہ اٹھاؤ، دباغت سے پہلے نہ اٹھاؤ۔ تو اس حدیث نے مزید وضاحت کر دی۔ رواه مالک و ابو داود۔ وعن میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہے مر علی النبی رجال من قریش یجرون شاة لهم مثل الحمار۔ حضرت میمونہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام کے پاس سے کچھ ایسے لوگ گزرے قریش کے جو بکری کو ایسے کھینچ رہے تھے جیسے کہ گدھے کو کھینچتے ہیں۔ فقال لهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو اخذتم ایہابها، نبی علیہ السلام نے فرمایا تم نے اس کی کھال کیوں نہیں اتاری، یعنی بکری مر گئی تھی تو وہ کھینچ رہے تھے اور کہیں پھینکنے کے لیے جا رہے تھے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تم نے اس کی کھال کیوں نہیں اتاری، قالوا انها میتۃ، لوگوں نے کہا کہ یہ مردار ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یطہرها الماء والقرض، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کھال کو جو ہے پانی پاک کر دیتی ہے، اور اسی طرح کیکر کے پتے بھی اسے پاک کر دیتے ہیں، یعنی کیکر کے پتوں سے اس کو دھویا جائے، یعنی کیکر کے پتے پانی میں ڈال دیا جائے، اس سے اس کو دھویا جائے یا پانی سے اس کو دھویا جائے تو یہ پاک ہو جاتی ہے۔ یعنی نبی علیہ السلام کا مطلب یہ تھا کہ دباغت سے کھال پاک ہو جاتی ہے، بے شک یہ مردار ہے لیکن اس کی کھال دباغت سے پاک ہو جائے گی۔ تو میں نے پہلے بتایا دباغت ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس سے چمڑا پاک ہوتا ہے، تو مختلف طریقے ہیں علماء لوگوں کے، تو آج کل مختلف طریقے ہیں، پہلے زمانے میں مختلف طریقے تھے، تو بہرحال مطلب یہ ہے کہ دباغت سے کھال پاک ہو جاتی ہے، بے شک یہ مردار ہے لیکن آپ اس کی کھال کو دباغت دے دیتی، اس سے پاک ہو جاتی ہے، آپ اس کو استعمال کرتے۔ رواه احمد و ابو داود۔ وعن سلمۃ بن محبق قال، سلمہ بنت محبق سے روایت ہے، فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاء فی غزوۃ تبوک علی اہل بیت فاذا قربۃ معلقۃ، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام
غزوہ تبوک میں اپنے اہل بیت کے پاس آئے، یعنی اپنے گھر والوں کے پاس آئے، تو وہاں پر ایک جو ہے مشکیزہ لٹکایا ہوا تھا اوپر خیمے میں۔ اہل بیت سے مراد نبی علیہ السلام کی بیوی ہے، کوئی بھی بیویوں میں سے کوئی بیوی جن کے پاس آئے تھے اور ان کے خیمے میں مشکیزہ لٹکایا ہوا تھا۔ فسال الماء، تو نبی علیہ السلام نے پانی مانگا۔ فقالوا له یا رسول اللہ، تو نبی علیہ السلام نے نبی علیہ السلام کی نظر جب اس مشکیزے پر پڑی تو نبی علیہ السلام نے پانی مانگا۔ فسال الماء، نبی علیہ السلام نے پانی مانگا۔ فقالوا له یا رسول اللہ، تو لوگوں نے نبی علیہ السلام سے کہا اے اللہ کے رسول، انہا میتۃ، یہ تو مردار کی کھال ہے، یعنی یہ مشکیزہ مردار کی کھال سے بنا ہے اور اس مردار کی کھال میں پانی ہے، تو لہٰذا یہ پانی بھی ٹھیک نہیں ہے۔ یعنی انہوں نے وہ پانی کسی اور ضرورت کے لیے رکھا ہوا تھا، استعمال کے لیے نہیں رکھا تھا، کسی اور کام کے لیے رکھا تھا، پینا وغیرہ کے لیے، وضو کے لیے نہیں رکھا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو مردار کی کھال ہے، اس میں پانی ہے۔ فقال، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا دباغھا طہورھا، مردار کی کھال کی پاکی اس کو دباغت دینا ہے، یعنی مردار کی کھال جو ہے وہ دباغت سے پاک ہو جاتی ہے، تو لہٰذا یہ مشکیزہ بنا ہوا ہے مردار کی کھال سے، لیکن اس کھال کو دباغت دی گئی ہے۔ جب دباغت دی گئی ہے تو یہ کھال پاک ہے، تو لہٰذا جب یہ پاک ہے تو اس میں موجود پانی بھی پاک ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پانی دے دو مجھے اس سے۔ رواہ احمد و ابو داؤد۔ الفصل الثالث، عن امرأة من بنی عبد الاشہل قالت، قبیلہ بنی عبد الاشہل کی ایک عورت سے روایت ہے، فرماتی ہے قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اے اللہ کے رسول، ان لنا طریقا الی المسجد بنتۃ فکیف نفعل اذا مطرنا، فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، مسجد کی طرف آتے ہوئے میرے گھر کا جو راستہ ہے اس میں گندگی پڑی ہوتی ہے، تو میں کیا کروں جب کہ بارش ہو جائے، یعنی میرے کپڑے بھی لمبے ہیں اور گندگی پڑی ہوتی ہے، تو جاتے ہوئے وہ گندگی لگ جاتی ہے کپڑوں پر، اور جب کہ بارش ہوتی ہے تو پھر تو ایسی صورت میں پانی بھی آ جاتا ہے بہت، اس میں صورت میں تو کپڑے گندے ہو جاتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا الیس بعدھا طریق یطیب منھا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا اس کے بعد ایسا راستہ نہیں آتا جو اس سے زیادہ پاکیزہ ہو؟ قلت بلی، عورت کہتی ہے کہ میں نے کہا کہ بالکل اس کے بعد ایسا راستہ آتا ہے۔ قال، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا فہذہ بہذہ، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ پاک راستہ فہذہ بہذہ اس ناپاک راستے کے بدلے میں ہے، یعنی اگر ناپاک راستے پر چلتے ہوئے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں تو یہ پاک راستے پر چلتے ہوئے کپڑے پاک بھی ہو جاتے ہیں۔ تو اس مسئلے کی وضاحت پہلے بھی گزر چکی ہے کہ اس سے مراد خشک نجاست ہے، یعنی گوبر وغیرہ اگر پانی میں آ کر کپڑوں کے ساتھ لگ جائے تو لازمی بات ہے کہ اگر وہ آگے چلتے ہوئے دوسرے پاک زمین پر رگڑ کھاتے ہوئے گوبر واپس علیحدہ ہو جائے تو کپڑے پاک ہو جائیں گے۔ تو خشک نجاست سے تر نجاست پیشاب وغیرہ اگر لگ جائے تو اس کو دھونا ضروری ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس عورت نے پوچھا کہ گندا راستہ ہے اور جب بارش ہو جاتی ہے تو راستہ گندا ہوتا ہے، پھر میں کیسے نماز کے لیے آؤں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کے بعد پاک راستہ بھی تو آتا ہے، تو پاک راستہ گندے راستے کے بدلے میں ہے، یعنی اگر گندا راستہ آتا ہے تو پاک بھی آتا ہے۔ تو جس طرح آپ کے لیے آپ کہتی ہے کہ آپ کے لیے مشکل ہے مسجد میں آنا کیونکہ راستہ گندا ہے، تو اللہ نے آپ کو آسانی بھی تو دی ہے، آگے پاک راستہ بھی آ جاتا ہے۔ تو دونوں چیزوں کو ذہن میں رکھے اور اللہ کا شکر ادا کرے اور مسجد میں آ جایا کرے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب مسجد میں آنا عورتوں کے لیے جائز تھا، پھر بعد میں عمر رضی اللہ عنہ نے منع کیا، اور عورتوں نے جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت کی تو انہوں نے کہا کہ اس زمانے کے حالات کو اگر نبی علیہ السلام دیکھ لیتے تو وہ بھی منع فرما دیتے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جب صحابہ کے دور میں جب اتنا پاکیزہ زمانہ تھا، پاکیزہ وقت تھا، اس وقت حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ نبی علیہ السلام دیکھ لیتے تو نبی علیہ السلام مسجدوں میں آنے سے منع فرما دیتے۔ تو آج کل جو 1450 سال بعد جو زمانے کی حالت ہے، جو لوگوں کی حالت ہے، تو اگر اس کو دیکھ لیتے اس میں تو بدرجہ اولیٰ جو ہے مساجد میں عورتوں کا آنا جائز نہیں ہے۔ اس وجہ سے علماء کا متفقہ فیصلہ ہے اور فتویٰ ہے کہ
عورتوں کا مسجد میں آنا جو ہے جائز نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کے دور میں تھا وہ ایک الگ بات تھی، اور اس آنا بھی ایسا تھا کہ مرد سارے کے سارے جتنے بھی ہوتے تھے علاقے میں، بستی میں، وہ سب سے پہلے مسجد میں آ کر بیٹھ جاتے، کوئی ایک مرد بھی باہر نہ ہوتا، پھر عورتیں آتی پیچھے بیٹھ جاتی، اور مرد پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتے تھے۔ نبی علیہ السلام بھی سامنے کے دروازے سے آتے تھے جو محراب میں ہوتا، وہیں پر نبی علیہ السلام نے نماز پڑھائی اور مرد آگے ہی دیکھ رہے ہوتے تھے، اور نماز پڑھانے کے بعد مرد بیٹھے ہوتے تھے، عورتیں گھروں کو چلی جاتی تھی۔ جب عورتیں گھروں کو چلی جاتی تھی تو پھر مرد جو ہے اٹھ کر اپنے گھروں کو جاتے، اور پھر یا وہیں پر سنتے پڑھتے یا گھروں میں جا کر سنتے پڑھتے نماز پڑھتے۔ تو عورتوں کے آنے سے پہلے تمام مرد مسجد میں موجود ہیں، پھر عورتیں آئی، پھر مسجد کے اندر بھی مردوں نے عورتوں کی طرف مڑ کر نہیں دیکھا، دوسری بات۔ تیسری بات، جب نماز ختم ہوئی تو جب تک عورتیں نہیں گئی مرد اپنی جگہ سے نہیں اٹھے اور نہ مڑ کر دیکھا۔ تو مطلب یہ ہوا کہ عورتوں کو آتے ہوئے بھی کسی نے مسجد میں نہیں دیکھا، جاتے ہوئے بھی کسی نے نہیں دیکھا، اور مسجد میں بھی کسی نے ان کی طرف نہیں دیکھا۔ لیکن آج کل تو اگر 10 لوگ مسجد میں آ رہے ہیں تو جو ہے 90% لوگ جو ہے وہ باہر موجود ہے۔ تو اگر وہ صورتحال پیدا ہو جائے جو نبی علیہ السلام کے دور میں تھی کہ نہ آتے ہوئے کسی کی نظر پڑے، نہ جاتے ہوئے کسی کی نظر پڑے، نہ مسجد میں کسی کی نظر پڑے، پھر تو ٹھیک ہے۔ لیکن جب بعد میں زمانہ آیا اور کچھ لوگ لیٹ آنے لگے مساجد میں، کسی سے نماز قضا ہونے لگی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی سارے ہی پڑھتے تھے نماز، لیکن یہ ہے کہ پھر سستی آ گئی۔ لیکن اس طرح نہیں تھا جس طرح آج کل کا دور ہے کہ کوئی پڑھ ہی نہیں رہا، کسی کو پرواہ ہی نہیں ہے۔ تو حضرت عائشہ نے اس کو دیکھا کہ اس دور کو اگر دیکھ لیتے تو پھر عورتوں کو نبی علیہ السلام نے منع فرما دیتے، اس لیے کہ کوئی بعد میں آ رہا ہے، کوئی پہلے آ رہا ہے۔ تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ اگر اس دور کو دیکھ لیتے تو منع فرما دیتے، چہ جائے کہ ہمارے دور کو اس دور کے ساتھ کوئی مناسبت ہو کہ ہم کہیں کہ اس دور میں جائز ہے۔ تو لہٰذا جب عمر رضی اللہ عنہ نے منع فرما دیا، حضرت عائشہ نے اس پر تصدیق کر دی، تو پھر آج کے علماء کا بھی یہی فتویٰ ہے، یہی مسلک ہے کہ مساجد میں عورتوں کا آنا یہ درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر نبی علیہ السلام کی دور کی طرح کوئی وقت آ جائے اور کوئی اس مناسبت سے اور اسی طرح کا نظام قائم کر لے اور آتے اور جاتے ہوئے نظر نہ پڑے، مسجد پر نظر پڑے، تو پھر اس کے جائز ہونے میں کوئی اشکال نہیں ہے، لیکن اس طرح ممکن نہیں ہے آج کل۔ جب ہو جائے گا اس طرح کا نظام بن جائے گا پھر علماء فتویٰ دے دیں گے، لیکن جب تک نظام نہیں بنتا اس تک اس کے جواز کی کوئی صورت نہیں ہے۔ وعن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کننا نصلی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا نتوضأ من الموتى۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھتے تھے اور زمین پر چلنے کی وجہ سے وضو نہ کرتے تھے، یعنی زمین پر چلنے کی وجہ سے جو گندگی وغیرہ ہمارے جوتوں میں لگ جاتی تھی تو اس سے ہم وضو نہیں کرتے تھے، یعنی گندگی اگر جوتوں وغیرہ میں لگ جائے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ رواہ ترمذی۔ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت فرماتے ہیں كانت الكلاب تقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك، رواہ البخاری۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں مسجد میں کتے آتے تھے اور صحابہ کرام ان کے آنے جانے کی وجہ سے کچھ بھی نہ دھوتے تھے، یعنی زمین کو نہیں دھوتے تھے۔ یعنی کتے مساجد میں آتے تھے کیونکہ دروازے نہیں تھے، بعض اوقات وہ پیشاب بھی کر جاتے تھے اور چلے جاتے تھے، لیکن صحابہ اگر پھر نماز پڑھتے تھے اسی مسجد میں اور مسجد کو نہیں دھوتے تھے۔ یعنی اصل بات یہ ہے کہ مساجد میں آ کر کتے پیشاب کر لیتے تھے، لیکن پھر سورج کی شعاؤں سے اور تپش سے وہ پیشاب وغیرہ خشک ہو جاتا تھا۔ تو اگر کسی زمین پر کوئی گندگی موجود ہو یا وہاں پر کوئی پیشاب وغیرہ کر لے، چھوٹا پیشاب یا نالی وغیرہ کا پانی آ جائے، تو اگر وہ خشک ہو جائے وہ زمین اور بدبو وغیرہ ختم ہو جائے تو وہ زمین پاک ہو جاتی ہے۔ وہاں پر پاک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ پاک ہے، نماز وغیرہ پڑھ سکتے ہیں، وہاں پر وہ پاک ہے لیکن پاک کر نہیں سکتی، وہ طاہر ہے مطہر نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ زمین جہاں پر پیشاب وغیرہ ہو اور خشک ہو جائے، پیشاب دھوپ وغیرہ لگنے کی وجہ سے، تو خشک ہونے کی وجہ سے وہ زمین پاک ہو جائے گی، یعنی وہاں پر نماز وغیرہ پڑھ سکتے ہیں، عبادت کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص تیمم کرنا چاہتا ہے تو اس زمین سے تیمم نہیں ہوگا کیونکہ وہ مطہر نہیں ہے، صرف طاہر ہے۔
تیمم کے لیے ایسی زمین چاہیے جہاں پر پیشاب وغیرہ نہ لگا ہوا ہو، اور اگر پیشاب ہو تو وہ خشک نہ ہوا ہو، یعنی ایسی جگہ نہ ہو جہاں پر پیشاب کسی نے کیا اور پھر خشک ہو گیا، بلکہ اس کے لیے بالکل پاکیزہ زمین، پاکیزہ مٹی چاہیے جہاں پر کوئی پیشاب وغیرہ نہ کیا ہو کسی نے پہلے بھی اور نہ بعد میں، تو وہاں پر جو ہے اس سے تیمم کر سکتے ہیں۔ لیکن جہاں پر پیشاب پڑنے کے بعد خشک ہوگی یہ جو زمین، وہاں سے تیمم نہیں کر سکتے۔ ایک صورت میں کر سکتے ہیں کہ وہاں اس زمین کو دھو لیا جائے، یا بارش ہو جائے، بارش سے وہ زمین دھل جائے، پھر خشک ہو جائے تو پھر پاک ہو جائے گی۔ لیکن اگر صرف خشک ہو جائے اور وہاں کسی نے دھویا نہ ہو اس زمین کو، تو وہ طاہر ہے لیکن مطہر نہیں ہے، یعنی پاک ہے لیکن وہ پاک نہیں کر سکتی، اس سے تیمم نہیں کر سکتی۔ رواہ البخاری۔ وعن البراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا بأس ببول ما یوکل لحمه، فرمایا کہ اس جانور کے پیشاب میں کوئی حرج نہیں ہے جس کا گوشت کھایا جاتا ہو۔ فی روایت جابر، اور حضرت جابر کی روایت میں ہے کہ قال ما اکل لحمه فلا بأس ببوله، جس جانور کا گوشت کھایا جاتا ہے اس کے پیشاب میں کوئی حرج نہیں ہے۔ رواہ احمد و دارقطنی، یعنی اس کا پیشاب پاک ہے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جن جانوروں کا جو ہے گوشت کھایا جاتا ہے ان کا پیشاب پاک ہے، کپڑوں پر لگ جائے تو اس سے کپڑے ناپاک نہیں ہوتے۔ یہی امام مالک کا، امام احمد بن حنبل کا اور امام محمد رحمہ اللہ کا یہ مسلک ہے۔ لیکن جو جمہور علماء ہے ان کا مسلک یہ ہے کہ پیشاب جو ہے وہ ناپاک ہے، چاہے وہ جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کا پیشاب ہو یا جن کا گوشت نہیں کھایا جاتا ان کا پیشاب، سب کا پیشاب ناپاک ہے۔ اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا استنزہوا من البول، پیشاب سے بچو، اس لیے کہ عام طور پر قبر کا عذاب اسی سے ہوتا ہے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ پیشاب ناپاک ہے، اس سے بچنا ضروری ہے، تو اس لیے پیشاب ناپاک ہے۔ ہاں پھر جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کا پیشاب جو ہے یہ نجاست خفیفہ ہے، اس میں حکم اتنا سخت نہیں ہے، لیکن جن جانوروں کا گوشت نہیں کھایا جاتا ان کا پیشاب جو ہے نجاست غلیظہ ہے، یعنی جن جانوروں کا گوشت نہیں کھایا جاتا ان کا پیشاب اگر 1 درہم کے برابر لگ جائے پورے کپڑوں میں سے کسی کپڑے پر تو کپڑا ناپاک ہو جائے گا، پھر اس میں نماز وغیرہ پڑھنا جائز نہیں ہے۔ لیکن جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے وہ پیشاب اگر کسی جگہ پر لگ جائے تو اگر وہ چوتھائی تک لگا ہے، مثلا کپڑے پر، قمیص پر لگ جائے تو قمیص کے 4 حصے کیے جائیں گے۔ اگر وہ پیشاب اتنا لگا ہے کہ چوتھائی حصے تک لگا ہے، جو چوتھا حصہ ہے وہ پورا گویا کہ یوں سمجھے کہ 4 گز کا 4 فٹ کی قمیض ہے، تو 4 فٹ میں اگر 1 فٹ پر پیشاب لگا ہے جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے اس جانور کا، تو کپڑے ناپاک ہے۔ لیکن اگر اس سے کم لگا ہے، آدھی فٹ جگہ پر پیشاب لگا ہے اور پوری قمیض جو ہے وہ 4 فٹ کی ہے، تو ایسی صورت میں وہ کپڑا پاک ہے، اس پر جو ہے اس میں آپ نماز وغیرہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ فرق ہے جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کے پیشاب میں اور جن کا گوشت نہیں کھایا جاتا ان کے پیشاب میں، لیکن بہرحال ناپاک دونوں ہے، لیکن اس میں حکم تھوڑا ہلکا ہے، اور جن کا گوشت نہیں کھایا جاتا اس میں حکم سخت ہے کہ اس میں صرف 1 درہم کی مقدار تک معافی ہے، اس سے زائد یا اتنا جو ہے اس کی معافی نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر چوتھائی حصے تک معافی ہے، جہاں پر لگا ہے اس کے چوتھائی حصے تک اگر لگ گیا ہے، اس کے چوتھائی حصے سے کم ہے تو پھر معافی ہے، چوتھائی حصے تک اگر لگ گیا تو پھر معافی نہیں ہے، تو اس میں حکم تھوڑا ہلکا ہے، بس یہ فرق ہے، باقی دونوں کا پیشاب جمہور کے نزدیک ناپاک ہے۔ باقی اس مسئلے کی مزید وضاحت اور تفصیل جو ہے وہ ہدایہ میں آ جائے گی انشاءاللہ۔